ہر چیز کا ایک راس الامر ہوتا ہے، یعنی معاملے کا سرا۔ ظاہری طور پر کوئی چیز مختلف روپ میں دکھائی دے سکتی ہے، مگر اس کا بنیادی تصور ہمیشہ ایک رہتا ہے۔ اس کے تمام مظاہر اور اس کے دوسرے تمام پہلو اسی ایک بنیادی تصور یا راس الامر سے جڑ کر اپنے کل کا حصہ بنتے ہیں۔ کسی چیز کا جو راس الامر ہو، اسی کے مطابق اس کے تمام معاملات انجام دیے جاتے ہیں۔ مثلا تجارت کا راس الامر نفع، پروفٹ ہے، چنانچہ تجارت کی تمام کارروائیاں اسی بنیاد پر عمل میں لائی جاتی ہیں کہ ان سے نفع حاصل ہو۔ کوئی تاجر اگر اس راس الامر کو کھو دے تو اس کی تمام تجارتی سرگرمیاں بے معنی ہو کر رہ جائیں گی۔ کسی اور اعتبار سے ان کی جو بھی اہمیت ہو، مگر تجارت کے اعتبار سے ان کی کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ اسی طرح دین کا ایک راس الامر ہے اور وہ اللہ کا خوف ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ کا علم آدمی کے اندر خشیت کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ آدمی کے اندر جب خوف کے درجے میں اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے تو اس کی تمام فکر و عمل درست ہو جاتا ہے، اور اگر خوف کے درجے میں اللہ سے تعلق پیدا نہ ہو سکے تو آدمی کا تمام فکر و عمل غلط ہو کر رہ جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ کا ڈر حکمت کا سرا ہے۔ ابو العالیہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرنے کا نام حکمت ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر تمام حکمت کا سرا ہے۔ قرآن میں حکمت کو خیر کثیر کہا گیا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے الربیہ بن انس نے کہا کہ حکمت اللہ کا خوف ہے۔ الحسن نے کہا کہ حکمت پرہیزگاری ہے۔ انسانی نفسیات کے اعتبار سے خوف سب سے زیادہ طاقتور محرک ہے۔ خوف سب سے بڑا عامل ہے جو انسان کی پوری شخصیت کو کسی ایک رخ پر سرگرم کر دیتا ہے۔ دین کا اقرار کرنے والوں کے ذہن میں اگر یہ راس الامر خوف خدا پوری طرح واضح ہو تو ان کی تمام دینی سرگرمیاں صحیح رخ پر جاری ہو جائیں گی، اور اگر یہ راس الامر ان کے ذہن سے اوجھل ہو جائے تو ان کی دینی سرگرمیاں بھی غیر متعلق راہوں میں بھٹک کر رہ جائیں گی۔ بظاہر با عمل ہو کر بھی وہ حقیقی دین کے اعتبار سے بے عمل قرار پائیں گے۔ خوف خدا کو راس الامر ماننے کے بعد یہ ہوگا کہ اہل دین کے اندر اپنا محاسبہ کرنے کا مزاج پیدا ہوگا۔ وہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے۔ اللہ کی عدالت میں پیشی کو سوچ کر ان کی روح کانپ اٹھے گی۔ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ اپنے قول اور اپنے عمل کو درست کریں تاکہ قیامت میں اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں۔ خوف خدا کو راس الامر سمجھنے کا دوسرا اظہار وہ ہے جو غیر قوموں کے معاملے میں پیش آتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نظر میں دوسری قوموں پر کرنے کا جو سب سے بڑا کام دکھائی دے گا وہ انذار و تبشیر ہے، یعنی ان کو یہ یاد دلانا کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم کو دنیا میں اللہ کا اطاعت گزار بننا ہے۔ اگر تم نے اطاعت گزاری کے بجائے نافرمانی کا رویہ اختیار کیا تو قیامت میں تم اللہ کی پکڑ کی زد میں آ جاؤ گے اور پھر کوئی بچانے والا نہ ہوگا جو تم کو بچا سکے۔ اس انذار و تبشیر کی اہمیت ان کی نظر میں اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی خاطر وہ ہر دوسری چیز کو
ناقابل لحاظ دے کر اس کو نظر انداز کر دیں گے۔ یہ راس الامر آدمی کی پوری زندگی کو تقوی رکی بنا دے گا۔ ایسا آدمی جو عمل بھی کرے گا، خواہ یہ عمل دنیا کی نسبت سے ہو یا دین کی نسبت سے، سب کا سب تقوی میں نہایا ہوا ہوگا۔ اس کی ہر سرگرمی خوف خدا کے بنیادی تصور سے جڑی ہوئی ہوگی۔ اس کا پورا نقشہ حیات خوف خدا پر مبنی نقشہ حیات ہوگا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی معرفت آدمی کو ڈرنے والا انسان بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچا دین آدمی کے اندر ذاتی اعتبار سے محاسبہ خویش کا ذہن ابھارتا ہے، اور دوسروں کے اعتبار سے انظار آخرت کا ذہن۔ دیندار انسان کی پوری زندگی جس مرکزی تصور کے تحت ڈھلتی ہے، وہ یہی اللہ کا خوف ہے۔ سچا دیندار وہی ہے جو دین خشیت پر قائم ہو گیا ہو۔ مولانا وحید الدین خان، کتاب الربانیہ، آواز حسنین منیار۔